صحابی ہیں ابو الدحداح، ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی، وہ بھاگے ابو الدحداح، ارے آج عجب آیت آئی ہے، کیا کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے. تو ابو الدحداح آئے دوڑے یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت ہے قرضہ مانگنے کی، کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے. کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ. کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہاں وعدہ. کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو الدحداح تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے پر تیرے بچوں کا بھی. کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ. ہم کہا نہیں ایک دے دو، ایک رکھ لو، ایک بچوں کے لیے رکھو ایک اللہ کے نام پہ دو. کہا اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا. ہم کہا ٹھیک ہے جا تو تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت. انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے. جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے، 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے. جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں. پیسہ ہی خدا بناؤں بھائی، پیسے کے پیچھے ہی ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا. کراچی نہیں، میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکہ دھوکہ دھوکہ. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. ساری تجارت سارا سب کچھ اس پہ آ چکا. تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے ام الدحداح بیوی کو بلایا. کہا کیا ہوا؟ کہ باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ. کیوں؟ کہ باغ اللہ کو دے دیا. اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی. ان کا ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا بڑا اچھا سودا کیا. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے. اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا. اور خاص طور پر اگر خاوند اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شیطان روزانہ اپنا ایسے RIS تو سال میں ایک دفعہ ہوتی، شیطان کی RIS روزانہ ہوتی، اس کی میٹنگ روزانہ ہوتی ہے سمندر کے اوپر. وہ اپنی کچہری لگاتا ہے، ایسا ہی اس سے بھی خوبصورت ہوگا میرے خیال میں اس کا بھی ہال شال. تو وہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، جھوٹ بلوایا، کفر کروایا. وہ چپ کر کے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. ساتھ ہی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. ایک لنگڑا کالا کوڑا جا شیطان پچھو کھلو کے آندا ہے. پنجابی جانتے ہو؟ اچھا چلو نہ جانو پھر بھی کہوں گا پنجابی میں. تو ایک کالا بیڑا گندا کوڑا جا شیطان، حضور میں میاں بیوی نو لڑایا گیا. شاباش پتر اگاں آجا، کام تو کیتا، آجا 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 آجا. ایک کالا سا شیطان کہتا ہے حضور میں نے آج خامد اور بیوی کو لڑایا. تو وہ یوں ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ہے جو کر کے آیا ہے. اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ کام کر کے آیا ہے، یہ کام کر کے آیا. کیوں؟ کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی. اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، نسل خراب اور برباد ہو جاتی. اس لیے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو. اللہ کے واسطے یہ زبان جو منہ میں ڈالی ہوئی ہے اس زبان کو قابو کر لو. یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے.
کچھ نہ دو کسی کو لیکن میٹھا بول دے دو تو وہ راضی ہو جاتا، اور سونے چاندی میں تول دو لیکن زبان کا بول کڑوا ہو تو پوری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی۔ ارے جس دین کے لیے نبی کی بیٹیوں کی چادریں تار تار ہو، تم نے اس دین کو تار تار کیا۔ جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، تم نے اس دین کو ذبح کیا ہے۔ تم پیسے کے پجاری بنے ہو، تم ایم پی اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم ایم این اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم وزارتوں کے پیچھے بھاگے، تم جھوٹی عزتوں کے پیچھے بھاگے۔ حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو، تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت، واہ واہ، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، با میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا، با میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے باجی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا، تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔
کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے گی۔ دل کو صاف رکھ، بے حساب جنت میں جاؤ گے، بغیر حساب جنت میں جاؤ گے۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ۔ اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیجا، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھتے ہی صلح کر لو۔ کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے۔ تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی۔ اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی ایک بدو آیا، خورس اس کا نام تھا، غورف۔ اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کی پسلی میں ماری، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا؟ تیار ہویا تو آپ ہنس پڑے۔ ہم نے کہا اللہ، وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ تو جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے۔ ہم تو خالی کسی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے۔ تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی، لیکن احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ میں طاہر القادری صاحب سے مل کر آیا تو یہاں دو نوجوانوں نے مجھے پکڑ لی، اتنی گالیاں دی قادری صاحب کو، اور زمین پہ تھوک کر اوپر پاؤں مسل کر کہنے لگا میرے نزدیک طاہر القادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ میں کہا بیٹا جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں ان کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے، بس بات۔ اس کو پھر آگے بات ہی نہیں آئی۔ تم اختلاف کرو، اختلاف کرو، وہ تو اختلاف سے تو زمانے کا حسن ہے، لیکن نفرت تو نہ، کفر تک تو نہ پہنچا۔ اگر تمہارے نزدیک وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ میں نے ایک مناظرہ دیکھا، وہ میں یہ بہت کم دیکھتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں یہ واٹس ایپ استعمال نہ کرو، یہ تمہارے ذہنوں کو برباد کر دے۔ اس میں منفی زیادہ ہے، مثبت کم ہے، اور بکواسات آپ کے دماغ کا ایک چھاپا ہے، اس پہ غلط نہ چھپنے دو، صحیح چھاپو، صحیح چھاپو۔ اگر آپ نے حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ فیس بک مت استعمال کرو، واٹس ایپ مت استعمال کرو، اس سے آپ کا دماغ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہر وقت آپ ذہنی خلجان کا شکار ہو۔
जिस जमीन पे सजदा न अदा हो। इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कहे लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और आठवें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं। ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? जलजला जो काम कर रहे हैं इससे रुक जाएगा इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पढ़ें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रुक गए? रुक। ये अल्लाह कभी कभी जमीन हिलाता है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, पैसे दे पीछे ईमान ना बेचो, बंदे दे पुत्र बन जाओ। इदा ज़ल्ज़ला तो आगे आने वाला है। इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। जब जमीन पर आएगा एक खौफनाक ज़ल्ज़ला, यौम तर्जुफ़ु राजिफ़ा तत्बउहा रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अबसारुहा ख़ाशिआ। क़यामत के ज़ल्ज़ले को कुरान जब बयान करता है ना, तो कुरान के लहजे में एक हैबत पैदा हो जाती, एक गरज पैदा हो जाती। अल्लाह ने जो पहली कौमों को तबाह व बर्बाद किया, उसमें सबसे ज्यादा लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब कट्ठे मारे, पत्थरों की बारिश।
اور اوپر نام لگے ہوئے اور نوکیلے پتھر اور زمین میں زلزلہ. پہلے زلزلہ جب تھوڑا سا زلزلہ آیا تو ہم سارے پریشان ہو گئے. تو خوفناک زلزلہ، اور پھر اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا. اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا، چہرے مسخ کر دیے اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا. ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھا. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا ہوئی. اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے. دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون ہے، جیسے کہا میں خدا ہوں، کہ میں خدا ہوں. دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں سوائے فرعون کے. اللہ نے وہ اٹھا کر ڈال دیا پانی میں. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 4-5 عذاب کٹھے اللہ نے ٹھک 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 کر کے برسائے بے حیا سے. اور معاشرہ بے حیا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کی حدود حد بندی ختم ہو جائے.